عن ابن عمر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات فانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ اخرجہ شیخان، یعنی امام بخاری امام مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کے جو دار و مدار ہے، عمل کے مرکز جو ہے وہ نیت ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر وہ شخص کو ان کے نیت کے حساب سے اجر عطا کیا جائے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، اگر کسی شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اس کے ہجرت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ میں لکھا جائے گا۔ ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها او امرأة ينكحها، اگر کوئی شخص نے دنیا کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا ہجرت اس کے مقصد کے حساب سے اس کا اجر دیا جائے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم اپنے کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام میں نیت کو بہت اہمیت ہے۔ ایک عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے کے سب سے پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ اس کا نیت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا ایک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے تو وہ بندے کے لیے سب سے بڑا خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشی کا باعث ہے وہ۔ اس روزے میں ہم سب سے زیادہ جو صفت کو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو کے عمل کرنے کی جو عہد ہے ہم لوگ آج کرنا ہے، کیونکہ روزہ ایسا عبادت ہے ہمارے اندر اخلاص سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں، قدسی حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قدسی حدیث جو ہے قال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، آدم کے اولاد کے تمام جو اعمال ہے وہ اعمال ان کے لیے الا الصوم، روزے کے علاوہ، فَإِنَّهُ لِي، وہ روزہ جو ہے میرے لیے خاص ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا جزا دوں گا۔ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں دو باتیں کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا جو اس سے مراد ہے کہ جو روزہ جو ہے انسان کے اندر کے ریا کو ختم کرتا ہے، ریا دکھاوا جو ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر کے جو نیت جو ہے کس کے لیے ہے، کیا کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جو ریا جو ہے انسان کے اندر جو دکھاوے کی جو جذبہ آ جاتا ہے اس کو سب سے پہلا وہ ختم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرنے کے وقت میں ہم پانی منہ کے اندر ڈالتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تھوڑی پانی کو ہم اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، خوف اللہ سے کہ میں یہ روزہ صرف اللہ کے لیے خاص میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اخلاص کی جو جذبہ ہے یہ سب سے زیادہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کے تعلق سے ڈرتا ہوں، شرک الاصغر سے ڈرتا ہوں۔
تو صحابہ نے پوچھا شرک الاصغر کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریا جو ہے وہ شرک الاصغر ہے۔ تو روزے جو ہے سب سے پہلا جو ہے ہمارے اندر کی جو ریا کی جو برائیاں ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ انا اجزی بھی، روزے کے جو جزا جو ہے میں طے کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمل کو ایک منیمم اور میکسیمم کرائٹیریا رکھا ہے، 10 سے 17 تک ہر جو عمل کی کرائٹیریا رکھا ہے اس کا ثواب عطا کرے گا، لیکن روزے کے تعلق سے ایسا منیمم کرائٹیریا میکسیمم کرائٹیریا نہیں رکھا۔ لا تعداد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وہ چیز پسند ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے روزہ قبول ہو جاتا ہے تو لا تعداد آپ کو اجر ملے گا۔ یہ اس کی جو سب سے خاص بات ہے کہ وہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ بہت سارے واقعہ ہے حدیث میں، اللہ کے لیے ایک عمل اگر آپ کے مخلصانہ عمل پسند آ جاتا ہے آپ جنتی بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارا حدیث آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پلایا، پانی پلایا، وہ جنتی بنے۔ ایک شخص اس ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک پیڑ کا شاخہ اس راستے میں گرا ہوا تھا، انہوں نے ہٹایا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا کیا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ہمارے جو روزہ ہے، ہمارے اندر سب سے اہم خوبی جو اس روزے کے تعلق سے ابھر کے آنا ہے وہ ہے اخلاص۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صورت کو نہیں دیکھتا، آپ کے پیسے مال دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اندر کے الی قلوبکم، آپ کے اندر کے جو نیت ہے اس کو دیکھتا ہے، واعمالکم، آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس روزے کے تعلق سے خاص طور پر ہمارے اندر جو جذبہ ابھرنا ہے کہ یہ جو روزہ ہے میں خالصاً اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ تو اخلاص کی جو خوبی ہمارے اندر پیدا ہونے کے لیے کچھ پریکٹس ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں 3 باتیں کہتے ہوئے میرے گفتگو کا ختم کروں گا۔ پہلا وہ چیز ہے کہ ہم ہمارے عبادت کو، ہمارے اعمال کو سیکرٹلی کریں، خلوع میں کریں، زیادہ سے زیادہ اکیلا میں کریں۔ جیسے کہ آپ اگر انفاق کرتے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ دیا ہوا بائیں ہاتھ نہ سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ رات کے وقت میں اکیلا اٹھ کے اللہ کے سامنے خود کو سبمٹ کرے کہ 2 آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں، پہلا وہ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے رویا ہوا جو آنکھ ہے وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اکیلا میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے کمزوریوں کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہوئے ایک شخص خود کو اللہ کے سامنے وقف کرتا ہے، اللہ کے سامنے خود کو ڈالتا ہے، تو وہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرا جو آنکھ ہے عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں نیند کو قربانی کیا ہوا جو آنکھ ہے کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمارے جو اعمال ہے وہ اکیلا میں اللہ کے خالص کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جو بات ہے ذکر الموت، موت کے یاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، انسان کو اپنے دنیا کے زندگی سے الگ کرنے والا، انسان کو اس دنیا کے تلذذ سے، اس کے ذوق سے الگ کرنے والا جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیجیے، کثرت سے یاد کیجیے۔ تیسری جو بات ہے ذکر اللہ، اللہ کے یاد، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے کے وقت میں بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، لیٹتے ہوئے بھی، ہر وقت جو ہے اللہ کے اذکار، اللہ کے ذکر جو ہے ہمارے اندر پیدا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر کے لیے، اللہ کے جو ذکر کے لیے سب سے بہترین
جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ جب بلایا جاتا ہے نماز کے لیے فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے نماز، میرے تمام قربانیاں، میرے تمام صلاحیتیں، میرے زندگی، میرے موت للہ رب العالمین، میں اللہ کے رب العالمین کے لیے میں سبمٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ انداز میں، یہ کیفیت سے ہم لوگ ذکر اللہ کے ذکر کو ہمیشہ ہمارے دل میں تازہ کریں۔ آخر میں تلاوت القرآن، قرآن کو کثرت سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، انسان کے دل میں کالا رنگ آ جاتا ہے، جس طرح لوہے کے اندر زند آ جاتا ہے، لوہے کے اندر جو زند پکڑ لیتا ہے کالا رنگ آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ قیل فما جلا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو کیسے پیوریفائی کریں ہم، کیسے شدھ کریں ہم؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کو تلاوت کیجیے، قرآن کے ساتھ سفر کیجیے۔ اللہ میرے لیے کیا احکام دیا ہے، میرے لیے کیا حکم دیا ہے، تو ان انداز میں قرآن کو جانتے ہوئے، اس کو ترجمہ پڑھتے ہوئے، اس کو ہمارے زندگی میں اپلائی کرتے ہوئے قرآن کو تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو ان انداز میں خالصاً للہ کے لیے کرنے کے لیے ہم سب لوگ کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔